ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 19 اکتوبر 2022 اور 22 ربیع الاول 1444 ہجری کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 59 تک 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جو آج والا درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جو سب سے بڑا ظالم ہے، جو سب سے بڑا ظالم ہے، جو اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، جس رب نے اس کو ایک بالکل ہی معمولی سے قطرے سے اتنا خوبصورت حسین و جمیل انسان بنایا اور اس کے ہر اعضاء کو برابر سرابر رکھا، اعتدال میں رکھا اور سارے جسم میں توازن رکھا، سیدھا قد و قامت عطا کیا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، چکھنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سوچنے کے لیے غور و فکر کے لیے دماغ عطا فرمایا اور جسم کو خون سپلائی کرنے کے لیے دل عطا فرمایا، 2 ہاتھ عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا فرمائے۔ اتنی نعمتوں سے جس اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت فرما رہے ہیں، اپنی آیات نازل کر کے، اپنا قرآن نازل کر کے، اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام بھیج کر اس انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اے انسان تو سیدھے راستے پر آ جا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کو وحدہ لا شریک مان اور اس کی بات بھی مان، اس کا حکم بھی مان، اور جو نبی اس نے بھیجے ہیں ان کی اطاعت کر۔ تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، یہ اپنے رب کی ان آیات سے منہ موڑ لیتا ہے، پشت پھیر لیتا ہے اور دیکھتا نہیں ان کی طرف، سوچتا نہیں، رب کی آیات کو، قرآن پاک کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، ان پہ عمل نہیں کرتا، بس اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے اور پشت پھیر کے چل دیتا ہے، بالکل اس ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا، اس پر وہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں ان کو بھی بلا بیٹھا ہے کہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے کون کون سے کام ان ہاتھوں سے کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے، گناہوں والے اور حضور کی نافرمانی والے، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والے، وہ اعمال میں نے آگے بھیجے ہیں، آخر ان کا بھی تو کچھ بننا ہے نا، ان کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہونا ہے، ان کا بھی کوئی جزا سزا ہونی ہے، یہ اس کو بھی بلا بیٹھا ہے، آخرت کی ملاقات کو اور اپنے ان اعمال کو بھی بلا بیٹھے۔ اگر وہ اس کو یاد ہو تو پھر بھی یہ سیدھا ہو جائے، پھر بھی گناہوں کو چھوڑ دے، پھر بھی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور اپنے ان اعمال سے توبہ کر لے، ان کی تلافی کر لے، لیکن نہیں، ایک تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے، دوسرے جو آگے اعمال بھیجے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو کوئی دھیان اور کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بھی بلا بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان جو میں نے ایک معمولی قطرے سے جس کو پیدا کیا ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اتنا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری آیتوں سے بھی یہ راز شروع کر دیتا ہے اور آخرت کی بھی فکر نہیں کرتا، میری ملاقات کی اس کو فکر کوئی نہیں، قیامت کے دن کا اس کو دھیان کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے انسان کے بارے میں میرا بھی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے پردوں کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، ان یفقہوہ، پھر وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے، رب کی آیات کو سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا،
ایسے انسانوں کے کانوں میں بھی ہم ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، دنیا کی ساری باتیں سنیں گے لیکن آخرت کی بات نہیں سن سکیں گے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، دنیا کے ساری کلام سنیں گے، قرآن پاک کو نہیں سن سکیں گے جو اللہ کی کلام ہے، اور ساری چیزیں نظر آئیں گی ان کو لیکن رب کی آیات نظر نہیں آئیں گی۔ ہم پھر ایسے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، جب ایسا سلوک ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظالم نہیں ہے، جب انسان کے اندر سے شوق ختم ہو جاتا ہے، انابت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آنا چھوڑ دیتا ہے اور رب کی آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، پھر اگر توبہ تلافی نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا پھر تیسرا لگتا ہے، ایسے کرتے کرتے سارے کا سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ہرگز ایسی بات نہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے ہیں اور دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور ان کے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور ان کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دیے، تو یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی تو وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی ایسے انسان کو، ہدایت کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، جنت کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز وہ اس وقت پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ کیوں؟ دل ہی کالا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دی ہے، نہ اندر سے گمراہی باہر آتی ہے نہ باہر سے ہدایت اندر جاتی ہے، پھر کیسے وہ ہدایت کو قبول کرے گا؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کیوں نہیں کرتے فوراً جلدی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں شاید کہ میرا بندہ باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت والی ہے، مہربان ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ بندہ باز آ جائے، توبہ کر لے تو میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں، لیکن لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑتے تو فوراً ان پر عذاب آ جاتا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقرر ہے ہر بندے کا، موت کا وقت بھی مقرر ہے اور عذاب کا وقت بھی مقرر ہے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو چاہے آخرت کا ہو، وہ وقت مقرر سے پہلے نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں بندے کو کہ شاید یہ باز آ جائے، لیکن جب بندہ باز نہیں آتا اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس وقت ہرگز یہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں عذاب آیا تب بھی اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے، آیا ہوا عذاب کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور آخرت کا جب عذاب آیا تو اس سے بھی کوئی بچ نہیں سکے گا، اس کو بھی کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو نا تو تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں تم سے پہلے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کسی کو شرک کی وجہ سے، کسی کو بدکاری بے حیائی کی وجہ سے، کسی کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، کسی کو تکبر اور غرور کی وجہ سے، کتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم ثمود کو، قوم صالح کو، جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا ہے، تم ان کو دیکھ کر ان کے واقعات پڑھ کے ان سے عبرت حاصل کرو، جس طرح ان پر ہم نے عذاب نازل کیا ہم تم پہ بھی عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ تم کو یہ ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے ہو، ان میں تو نبیوں کی اولاد بھی تھی، ان کو بھی جب عذاب آیا تو وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئے، اور تم ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ان پہلی قوموں کے واقعات سے سبق حاصل کرو اور راہ راست پر آ جاؤ اور برائی کے اور گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دو۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، پہلے میرے نبی ان کو سمجھاتے رہے ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، وہ باز ہی نہیں آتے تھے، کہتے جاؤ نا تم سچے تو عذاب لا کے دکھاؤ، ایسے نبی کو کہتے تھے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا جب ہمارا ٹائم جو ہم نے ان کا مقرر کیا ہوا تھا وقت آ گیا تو پھر ہم نے ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے بڑے ظالم کی نشاندہی کی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اپنے رب کو ہی نہیں مانتا ہے، رب کی بات ہی نہیں مانتا ہے اور رب کی آیات سے ہی منہ موڑتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جو محسن ہیں، جو مربی ہیں، جو رب ہیں، جو خالق ہیں، جو مالک ہیں، جو رازق ہیں، جس کا سب کچھ عطا کیا ہوا ہے ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے اسی رب کا عطا کیا ہوا ہے، اسی کی آیتوں سے ہی منہ موڑ لے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اسے نصیحت حاصل کرنے کی، عمل کی کرنے کی، اور دوسروں تک اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ استفہام انکاری ہے، مطلب اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ممن ذکر، کون سا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، آیات سے مراد قرآن پاک کی آیات۔ فأعرض عنها، اس نے اعراض کر دیا، ان آیتوں سے منہ موڑ لیا۔ ونسی، اور بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں ان کو بھی بھول گیا۔ اگر ان کے بعد دھیان جاتا نا کہ یار میں نے آگے حساب دینا ہے تو شاید پھر بھی توبہ کر لیتا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے بھی ان کے دلوں کے اوپر پھر غلاف ڈال دیے ہیں، دلوں کے اوپر غلاف ڈال کر دیے ہیں، بند کر دیے، ان یفقہوہ، کہ وہ پھر قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے بھی ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دی ہیں، بوجھل کر دیے ہیں کان کو، پھر دین کی بات ان کے کانوں کے اندر نہیں جاتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی، ہدایت کی طرف بلائیں بھی، ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز وہ تب کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، مہربان ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑتے لوگوں کو تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عذاب کو فوراً نازل کر دیتے، جلدی عذاب بھیج دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہے۔ وہ حلیم ذات ہیں، بردبار ذات ہے، برداشت کرنے والی ذات ہے۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وہ شور مچا دے نا جلدی عذاب لے آؤ، نبیوں کو کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کریں، ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ، پھر بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے ایمان والوں کو یا اللہ اپنے عذابوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ جتنے بھی ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو گئے ہیں، خاص کر ہمارے والدین، آباء و اجداد، ہمارے نمازی محلے والے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک فرما بردار، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی بھی جائز حاجات پوری فرما، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو اسلام کو عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب پر اپنا فضل کرم اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندگی نصیب فرما، مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اپنی ذات پاک کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما۔ ہمارے اس مدرسہ جامعہ محمدیہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ جتنے بھی بھائی یا اللہ خدمت کرتے ہیں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔